شب کا باقی حصہ تابان نے یہی پرخول چیخیں سنتے ہوئے گزار دیا۔ ان چیخوں کو سنگ فراہم کرنے کے لیے دو آوازیں اور بھی تھی، ایک بارش کی آواز جو مسلسل غار کے دہانے پر برس رہی تھی، اور دوسری بانسری کی آواز جو اعلاؤ کے قریب بیٹھا ہوا ایک شخص پورے انہماک سے بجا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں تابان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس بانسری کا تعلق اس سزا سے ہے جو الٹا لٹکا ہوا شخص بھگت رہا ہے۔ کوئی ربط ہے اس چیخ اور ساز میں۔ تابان کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ امیر ارجنگ اور اس کے ساتھیوں کو کسی کا انتظار ہے۔ شاید تابان کو کسی کربناک عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے وہ کسی اور تماشائی کو بھی یہاں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ تماشائی اگلے روز دن چڑھے غار میں پہنچا۔ غار کے دہانے پر گھوڑوں کی ٹاپیں گونجی، پھر چند آوازیں آئی اور ایک بوڑھا شخص دو دوسرے افراد کے ہمراہ اندر آ گیا۔ اسے پہچاننے میں تابان کو دیر نہیں لگی۔ یہ امیر ارجنگ کا باپ تھا، وہی منحنی بوڑھا جو افشاندہ کو بہو کہتا تھا اور جس نے حویلی میں مشتعل افراد کو تابان کے قتل سے روکا تھا۔ لیکن آج اس کی آنکھوں میں بھی تابان کے لیے وحشت اور بے رحمی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ جلتی آنکھوں سے تابان کو گور رہا تھا اور فرط غضب سے اس کا سر دھیرے دھیرے کانپتا چلا جا رہا تھا۔ کاش میرے بس میں ہو اور میں تمہیں 10 بار زندہ کر کے مار سکوں، وہ پھنکارا۔ لیکن میرا قصور؟ تابان نے کمال اطمینان سے پوچھا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، قصور اس ناپاک خون کا ہے جو تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ بدقسمت انسان، تو نے میری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، پورے تہران قبیلے کی غیرت کو للکارا ہے۔ تابان نے مرعوب ہوئے بغیر کہا، غالباً آپ اس لڑکی کے لیے غمزدہ ہیں جسے آپ بہو کہتے تھے، لیکن محترم، وہ آپ کی بہو نہیں تھی۔ جب آپ کا بیٹا اسے بیوی نہیں سمجھتا تھا تو آپ اسے کیسے یہ رتبہ دے سکتے ہیں؟ وہ آپ کے فرزند کی زر خرید غلونڈی تھی۔ آپ کی چھت تلے اس پر مظالم توڑے جا رہے تھے، عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا اس پر۔ حرامی کتے، سور! ارجنگ کے منہ سے گالیوں کی بوچھاڑ نکلی اور وہ بے قابو ہو کر تابان پر ٹوٹ پڑا۔ اسے ٹوکروں اور مکوں سے مارا، پھر گریباں سے پکڑ کر پتریلی دیوار کے ساتھ پٹخ دیا۔ تابان کی مشکیں کسی ہوئی تھی اور وہ لڑکڑا کر الٹے لٹکے ہوئے ماتوب کے قریب جا گرا۔ وہ شخص رات بھر جان کنے کی اذیت سے گزر کر اب قریب المرگ تھا۔ اس کے حلق سے آواز نکلنا اب بند ہو چکی تھی، بس کسی وقت ایک خرخراہٹ سی ابھرتی تھی اور پتہ دیتی تھی کہ تار تار زندگی کی کچھ دھجیاں اب اذیت کے کانٹوں میں الجھی ہوئی تھی۔ دن کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر تابان جیسا شخص بھی لرز گیا۔ سر کے بال جھلس چکے تھے، چہرہ دھیمی آنچ پر پک کر سیاہی مائل سرخ ہو گیا تھا اور جگہ جگہ آبلے پڑ چکے تھے۔ ایک رخسار سے چربی بہہ بہہ کر نیچے انگاروں پر گرتی تھی اور آگ کے اندر سسکیاں سی گوجنے لگتی تھی۔ تابان جانتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اسے بھی اس آگ میں الٹا لٹکایا جائے گا۔ وہ دھیمی آنچ پر ہوگا، زندگی اس کے منہ، ناک اور کانوں سے بہہ کر قطرہ قطرہ آگ پر گرے گی اور اس ویران غار میں چیخوں اور قہقہوں کے درمیان تہران قبیلے کا انتقام پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ دو افراد نے تابان کو سنگلاخ زمین پر گھسیٹ کر دوبارہ دیوار کے سہارے بٹھا دیا۔ امیر ارجنگ کے اشارے پر ایک جلاد صورت نیم برہنہ شخص آگے بڑھا اور جہاں بلب شخص کے نیچے جلتی ہوئی آگ کو اپنے نیزے سے کوریدنے لگا۔ بڑے بڑے انگارے متحرک ہوئے اور شعلوں کی لو بلند ہو گئی۔ اب یہ شعلے بدقسمت شخص کے سر کو چھونے لگے تھے۔ اس کی نیم جان جسم میں سر تاپا ایک جرجری نمودار ہوئی۔ چہرے اور گردن کے مساموں سے اب ایک تیل سا بہنے لگا تھا۔ آگ کے قریب بیٹھا ہوا سادو نما شخص بڑے وجد میں بانسری بجا رہا تھا۔ یہ بانسری دراصل ایک انسانی ٹانگ کی ہڈی تھی، اس میں مناسب جگہوں پر سوراخ کر کے بانسری کی شکل دے دی گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بدنصیب شخص جان کنے کے عذاب سے نجات پا گیا۔ اب اس کی بے جان لاش سر کے بل جھول رہی تھی اور سر دہکتے کوئلوں کی آنچ پر تڑق رہا تھا۔ امیر ارجنگ کی ہدایت پر دو افراد آگے بڑھے اور انہوں نے مرنے والے کو چھت سے اتار لیا۔ جب اسے فرش پر سیدھا لٹایا گیا تو تابان بری طرح چونک اٹھا۔ اسے پہلے ہی کچھ شبہ ہو رہا تھا، لیکن اب اس نے مقتول کو ٹھیک سے دیکھ لیا تو پہچان لیا۔ اس کی رگوں میں خون کھول اٹھا تھا۔ اس کے سامنے پڑا ہوا مسخ شدہ چہرہ سکندر کے ذاتی دستے کے سالار بنیاز کا تھا۔ بنیاز وہی شخص تھا جس نے ہیلی کارنیس میں تابان کی جان بچائی تھی۔ جب تابان افشاندہ سے ملنے امیر ارجنگ کے حویلی میں گھسا تھا اور اہل خانہ نے اسے گھیر لیا تھا تو بنیاز ہی چھاپہ مار سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا اور اس نے تابان کو حویلی سے نکالا تھا۔ یقیناً اسی کارروائی کے پاداش میں وہ آج اپنے ناقابل شناخت چہرے کے ساتھ اس سنگلاخ فرش پر پڑا تھا۔ تابان کو امیر ارجنگ کے لمبے ہاتھوں کا اعتراف کرنا پڑا۔
یہ دیدہ دلیری کی انتہا تھی کہ وہ جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے اپنے شکار کو مقدونی فوج کے پڑاؤ سے اٹھا لایا تھا۔ معلوم نہیں وہ یہ کام کیسے کر سکا تھا، بہرحال یہ کام ہو چکا تھا اور سکندر کے ذاتی دستے کے سالار کی لاش عبرت نگاہ بنی اس ویران غار میں پڑی تھی۔ ارجنگ بڑے غور سے تابان کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ تابان نے دستہ سالار کو پہچان لیا ہے۔ بڑے زہریلے لہجے میں بولا، اپنے دوست کو پہچان کر یقیناً تمہیں خوشی ہوئی ہوگی۔ ایک دوسرے شخص نے لقمہ دیا۔ ہمدم دیرینہ سے ملاقات کس کے لیے باعث مسرت نہیں ہوتی؟ ارجنگ کی آنکھوں میں شفقانہ چمک نمایاں ہونے لگی، غرا کر بولا، دیکھ لے غلام زادے، اس شخص نے صرف تیری معاونت کی تھی، اب اس کے انجام کو سامنے رکھ کر اپنی موت کا نقشہ خود ہی کھینچ لے۔ تابان کے چہرے پر کوئی تاثر نمودار نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ آنکھوں میں ایک تعاون دلانے والی لاپرواہی کروٹیں لے رہی تھی۔ جوں جوں صورتحال سنگین ہو رہی تھی، یہ لاپرواہی اور بے نیازی بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ امیر ارجنگ جلا کر آگے بڑھا۔ اس نے پہلے تابان کو پسلیوں میں چند زوردار ٹوکریں لگائیں، پھر تلوار کی مدد سے اس کا عسکری لباس کاٹ کر دور پھینک دیا۔ اب اس کے جسم پر ایک زیر جامے کی سوا کچھ نہیں تھا۔ تابان کے بندھے ہوئے پاؤں کے درمیان سے ایک رسا گزارا گیا، پھر اسے 4 افراد نے اٹھایا اور 5ویں نے ایک گھوڑے پر کھڑے ہو کر یہ رسا چھت کے آہنی حلقے میں سے گزار دیا۔ یہ حلقہ ایک ٹوٹے ہوئے خمدار نیزے کو چھت میں ٹھونک کر بنایا گیا تھا۔ پکڑے جانے سے لے کر اب تک تابان کسی خاص تشویش میں مبتلا نہیں ہوا تھا۔ وہ بعض اوقات اس سے بھی بدترین حالات کا سامنا کر چکا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ جلد ہی بچاؤ کی کوئی نہ کوئی صورت ڈھونڈ نکالے گا۔ ہاتھ پشت پر بندھواتے ہوئے اس نے بڑی مشاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب وہ کوشش کر کے رسی کے بل ڈھیلے کر سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ قطعی غیر مسلح تھا اور غار میں موجود بیشتر افراد کی نگاہ اس پر لگی ہوئی تھی۔ خطرہ، خطرہ، اس کے کانوں میں غیر مرئی گھنٹیاں بج رہی تھی اور یہ احساس اس کے لیے لذت بخش تھا۔ جوں جوں خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، ایک لذیذ درد اس کے رگ و پے میں دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ قوا تن رہے تھے، دماغ روشن تر ہو رہا تھا اور کوئی اس کے اندر بہت گہرائی میں یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں موت کے اس جال سے نکل جاؤں گا۔ یہ تہرامی کچھ بھی کر لیں، صورتحال کتنی بھی بگڑ جائے، میں کسی نہ کسی طور اس آفت کا رخ پھیر دوں گا۔ یہی یقین تھا جو ان کٹن لمحوں میں بھی اسے چاقو چوبند رکھے ہوئے تھا، اور وہ بڑے انہماک بلکہ دلچسپی سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ موت سے آنکھ بچولی اس کا من پسند کھیل تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اس وقت اس کھیل میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی اولین ترجیح کاہن خاتم کا تعاقب تھا۔ اگر اچانک بلندی سے وہ پتھر اس کی پشت پر نہ آن لگتا تو وہ ارجنگ اور اس کے گماشتوں کا بھرپور مقابلہ کرتا، اور روشن امکانات تھے کہ انہیں پسپا کر کے اپنا راستہ صاف کر لیتا۔ بہرحال اب صورتحال مختلف تھی۔ اسے چاروں ناچار ان حالات سے گزرنا تھا۔ وہ تا دیر یوں ہی سر کے بل ہوا میں معلق رہا۔ پشت پر اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے حرکت کر رہے تھے۔ وہ رسی کھولنے کی کوشش میں تھا۔ دوپہر سے ذرا قبل دہانے پر تیز تیز باتیں کیے جانے کی آواز آئی۔ پھر ارجنگ کے مسلح آدمی کسی شخص کو پکڑ کر اندر لے آئے۔ وہ کوئی آوارہ گرد تھا۔ امیر ارجنگ اس سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ تابان غار کے وسط میں لٹک رہا تھا، لہٰذا دہانے پر ہونے والی گفتگو اسے صاف سنائی نہیں دیتی تھی۔ بس اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ بولنے والا یونانی ہے اور خود کو سکندر کا سپاہی بتا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد امیر کے آدمی 3 اور افراد کو پکڑ لائے۔ ان کا پتہ پہلے پکڑے جانے والے شخص سے چلا تھا۔ جب ان چاروں کو علاؤ کے پاس لایا گیا تو تابان ان کی آوازیں صاف سننے لگا۔ یکایک اس کے دماغ میں ایک پھلجڑی سی چھوٹ گئی۔ نووارد افراد میں سے ایک شخص کی آواز تابان کو جانی پہچانی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ذہن پر زور دیا اور سناٹے میں رہ گیا۔ یہ ہوش مند کی آواز تھی، وہی ہوش مند جسے تابان اور کورا جزیرہ اسکوپیلاس میں چھوڑ آئے تھے۔ وہ شفا خانے میں تھا اور تابان اور کورا کو سردار شلال کی سپاہیوں سے جان بچا کر بھاگنا پڑا تھا۔ پچھلے چند ماہ میں تابان ہوش مند کی طرف سے اکثر پریشان رہا تھا۔ اس نے واپس جانے والے ایک مقدونی سالار کے ہاتھ ہوش مند کو پیغام بھی ارسال کیا تھا اور ان دنوں شدت سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ پیغام بھیجنے کے بجائے ہوش مند خود یہاں آن وارد ہوگا۔ تابان غار کے تاریک حصے میں تھا، لہٰذا ہوش مند کی نگاہ اس تک نہ پہنچ سکتی تھی۔ وہ امیر ارجنگ سے مصروف گفتگو تھا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تہرامی قبیلے کے ان افراد کو بھی سکندر کے رضاکاروں میں شامل سمجھ رہا ہے۔ غالباً امیر ارجنگ نے اسے جان بوجھ کر دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔
یہ جانے بغیر کہ وہ دشمنوں میں ہے، ہوش مند بڑی روانی سے اپنے سفر کی حالات سنانے میں مصروف تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم اسکوپیلا سے پچھلی ماہ کی آخری تاریخ کو چلے تھے محترم۔ پیلا سے آنے والے رضاکاروں کے 2 دستے جزیرے پر رکے بغیر آگے نکل گئے تھے، لہٰذا ہم 4 دوستوں کو تنہا سفر کرنا پڑا۔ 2 تاریخ کو ہم ٹرائی میں پہنچے، وہاں غضب کی گرمی پڑ رہی تھی۔ صرف 1 شب قیام کرنے کے بعد ہم نے غضب کی تھکاوٹ کے باوجود گرینیکس کا قصد کیا۔ گرینیکس کے قرب و جوار میں غضب کی وبا پھوٹی ہوئی تھی، ہر تیسرا شخص ہیضے کا شکار تھا۔ ہم رکے بغیر آگے بڑھ گئے اور غضب کے دشوار راستے پر غضب کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے ہیلی کارنیز کی طرف بڑھنے لگے۔ ہوش مند زور و شور سے اپنے تکیہ کلام کا استعمال کر رہا تھا اور مقبوضہ علاقوں کا احوال کھول کھول کر بیان کرتا چلا جا رہا تھا۔ آخر میں اس نے سفر کا اختتامی احوال بتایا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ اور اس کے 3 ساتھی کل شام کو ہلام کے نواح میں پہنچ چکے تھے اور انہیں توقع تھی کہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے سکندری فوج کے پڑاؤ میں داخل ہو جائیں گے، لیکن پھر اندھیرا اور طوفان ایک ساتھ آیا۔ دھند تیز موسم میں وہ راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلے، رات ایک چٹان کے سائبان تلے گزاری۔ اب موسم بہتر ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ امیر ارجنگ کے ساتھیوں سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ امیر ارجنگ کوریت کر ہوش مند سے اپنے مطلب کے سوالات پوچھنے لگا۔ وہ مقبوضہ بستیوں، راستوں اور مقدونی سپاہ کی آمد کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ غار سے باہر بدستور بادل گرجتے رہے اور بارش برستی رہی۔ غار کے اندر تابان چھت سے لٹکا رہا اور ارجنگ کے ساتھی ساغر و مینا سے دل بہلاتے رہے۔ شواہد سے اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی امیر ارجنگ کو کچھ اور لوگوں کا انتظار ہے۔ اب معلوم نہیں یہ نئے آنے والے تماشائی تھے یا تماشا۔ اگر تماشائی تھے تو ان کا تعلق یقیناً امیر ارجنگ سے تھا، اور اگر تماشا تھے تو وہ سکندر کے ذاتی دستے کے مزید محافظ ہو سکتے تھے۔ اس تذبذب میں رات ہو گئی۔ سر کے بل جھولتے جھولتے تابان کا نچلا دڑ سن ہو چکا تھا، آنکھوں میں خون جمع ہو گیا تھا اور کانوں میں جیسے مسلسل سیٹیاں بج رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو لگاتار متحرک رکھا تھا۔ اب وہ بندش کو ایسی حالت میں لا چکا تھا کہ بوقت ضرورت معمولی سی کوشش سے اپنی کلائیاں آزاد کرا سکتا تھا۔ اندھیرا پھیلتے ہی اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ امیر ارجنگ کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا اور یہ واضح کرنے لگا کہ وہ عافیت چاہتا ہے تو اسے چھوڑ دے۔ اس چیخ و پکار کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ ہوش مند اس کی یہاں موجودگی سے آگاہ ہو جائے۔ ہوش مند کی اس غار میں موجودگی تابان کے لیے جہاں مسرت بخش تھی، وہاں نہایت خوش آئند بھی تھی۔ اسے معلوم تھا ہوش مند اس صورتحال سے عہدہ برآ ہونے کے لیے کوئی موزوں راستہ تلاش کر لے گا۔ تابان اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے ہوش مند کی آواز سنائی دی۔ وہ ارجنگ کے والد سے پوچھ رہا تھا، محترم یہ کون شخص ہے؟ ارجنگ کا والد بولا، ہے ایک بدبخت، شہ مقدونیہ سکندر کا ماتوب ہے۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ ہوش مند نے دریافت کیا۔ ہاں دیکھ لو، بوڑھے کے بجائے امیر ارجنگ نے خود جواب دیا۔ تابان کو قدموں کی آہٹ سنائی دی، پھر اس نے ہوش مند کا لگڑاتا ہوا ہیولا دیکھا۔ وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ عجب ملاقات تھی۔ وہ ایک دوسرے کو صرف دیکھ سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، نہ بغلگیر ہو سکتے تھے، نہ ایک دوسرے کے رخسار چوم سکتے تھے۔ کتنی طویل جدائی تھی جس کے بعد یہ گھڑی دیکھی تھی انہوں نے۔ اسکوپیلاس کے قائم مقام فرماندروا کے محل میں تابان نے ہوش مند کو ایسی حالت میں پایا تھا کہ اس کے سینے میں ایک خنجر پیوست تھا اور چہرے کی خوفناک زردی اس کی موت کا اعلان کر رہی تھی۔ تابان تیش کی حالت میں محل سے نکلا تھا اور شلال کے تعاقب میں روانہ ہو گیا تھا۔ پھر راستے میں زہریلے دودھ نے اثر دکھانا شروع کیا تھا اور وہ گھوڑے سے گر کر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا تھا۔ اس دن سے آج تک کم و بیش 1.5 برس گزر چکا تھا۔ بے شمار شب و روز تابان نے ہوش مند کے بارے میں سوچتے ہوئے گزارے تھے، اس کی شگفتہ باتیں یاد کی تھی، اس کی پرخلوص محبت کا تصور کیا تھا۔ ہوش مند کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی، ہونٹوں پر سوال پھڑک رہے تھے، لیکن وہ جانتا تھا اسے خاموش رہنا ہے۔ موت کے اس گھیرے میں خاموشی ہی ان کی سلامتی کی ضامن تھی۔ وہ کچھ دیر تابان کو دیکھتے رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ آگ کے گرد بیٹھے افراد کے کہکے غار میں گونجتے رہے۔ وہ اس گرجتے برستے موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ موسم ان کے لیے یوں بھی سازگار تھا کہ اس غار کی طرف کسی اجنبی کے آنے کا امکان نہیں رہا تھا۔ بس وہ تھے اور ان کا قیدی، جسے کربناک موت سے دوچار کرنے کے لیے وہ پوری طرح آزاد تھے۔ ان کی گفتگو سے تابان کو اندازہ ہوا تھا کہ جس شخص کا انتظار ہو رہا ہے وہ ابھی پہنچا نہیں۔ اس کی آمد میں ہونے والی تاخیر ارجنگ کے لیے کچھ زیادہ ہی پریشان کن تھی۔
وہ بار بار اٹھ کر ٹہلنے لگتا تھا، کبھی دہانے کی طرف نکل جاتا تھا، کبھی آگ کے سامنے رک کر شعلوں کو گورنے لگتا تھا۔ ایسے میں آگ کا عکس اس کے چہرے پر پڑتا تھا اور وہ خود بھی ایک شعلہ نظر آنے لگتا تھا۔ انسانی ہڈی کا بانسری نما ساز آج یکسر خاموش تھا۔ شاید اس ساز کو اس وقت بجنا تھا جب تابان کا کاسہ سر شعلوں پر رکھا جاتا۔ شب آہستہ آہستہ رینگتی رہی، پانی کے جل ترنگ پر اندھیرا رقصاں رہا، یہاں تک کہ امیر ارجنگ کی بے قراری عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے اپنے 4 ساتھی ہمراہ لیے اور وہ سب مومی چادریں اوڑھ کر غار سے نکل گئے۔ اب غار میں ارجنگ کے منحنی باپ سمیت کل 5 افراد تھے۔ ان میں سے 2 نشے کے سبب شام سے اونگ رہے تھے، باقی 3 میں سے بھی ایک امیر ارجنگ کے جاتے ہی دیوار کا سہارا لے کر نیند دراز ہو گیا اور جیسا کہ بعد میں پتہ چلا گہری نیند سو گیا۔ اب صرف 2 افراد چوکس تھے، لیکن انہیں دہانے پر مطمئن رہنا تھا۔ ہوش مند کے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ تابان کو اس کی آمد کا پتہ ایک طویل سائے سے چلا۔ وہ دبے قدموں تابان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تابو، اس کے حلق سے گٹی گٹی آواز نکلی اور وہ اس کے کمر سے لپٹ گیا۔ کچھ دیر بے حس و حرکت لپٹا رہا، پھر سرگوشی میں بولا، کون لوگ ہیں یہ؟ تابان نے کہا، جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سالار اعظم سکندر کے سپاہی نہیں، یہاں کے مقامی لوگ ہیں۔ ابھی 4 پہر قبل انہوں نے سالار اعظم کے ایک جان نثار سالار کو بدترین موت سے دوچار کیا ہے اور اب مجھے لٹکا رکھا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، ہوشمند نے کہا۔ تابان بولا، یہ سمجھنے سمجھانے کا وقت نہیں، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو عمر بھر پچھتائیں گے، بلکہ پچھتانے کے لیے باقی ہی نہیں رہیں گے۔ تم جلدی سے میری یہ رسی کاٹ دو۔ تلوار ہے تمہارے پاس؟ نہیں، ہوشمند نے جواب دیا، ہم یہاں بالکل غیر مسلح ہیں۔ ہتھیار کہاں ہے؟ ان لوگوں نے آتے ہی لے لیے تھے، معلوم نہیں کہاں رکھے ہیں۔ یہ تو برا ہوا، تابان نے سرگوشی کی۔ کچھ دیر غار کے اس تاریک حصے میں گمبھیر خاموشی طاری رہی، پھر ہوشمند نے پوچھا، یہ افسردہ کون ہے؟ تابان چونک گیا، تم کیسے جانتے ہو؟ شاید اسی کا انتظار ہو رہا ہے، ہوشمند نے جواب دیا۔ کچھ لوگ اسے لے کر یہاں آنے والے تھے لیکن وہ نہیں آئے۔ سردار ارجنگ اور اس کے کارندے اس سلسلے میں باہر نکلے ہیں۔ تابان کا چکرایا ہوا سر اور شدت سے چکرانے لگا، وہ لرز کر رہ گیا۔ اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی سزا میں تاخیر کا سبب افسردہ ہے۔ امیر ارجنگ صفاقی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ تابان کے ساتھ ساتھ وہ افسردہ کو بھی انتقام کے دہکتے انگاروں پر نچوڑنا چاہتا تھا۔ افسردہ نے شاہی دربار میں امیر ارجنگ سے نجات پانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس خواہش کی پاداش میں تہرامی اسے بھی عبرت نگاہ بنانا چاہتے تھے۔ تابان نے تصور میں افسردہ کو سر کے بل انگاروں پر جھولتے اور تڑپتے دیکھا۔ اس کے بے آشرا بچوں کی صورتیں اس کی نگاہوں میں گھومی اور وہ بے قرار ہو گیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنے ہاتھ رسی کی بندش سے آزاد کر لیے۔ ہوشمند محتاط قدموں سے ارجنگ کے باپ کی طرف گیا۔ وہ منحنی بوڑھا جاگ رہا تھا اور دونوں ہاتھ آگ پر پھیلائے گم سم بیٹھا تھا۔ ہوشمند اس کے پہلو سے آیا، جھک کر کوئی بات کی اور پلک چپکتے میں پیش قبض بوڑھے کے کمر سے نکال لی۔ پھر وہ لپک کر تابان کے پاس پہنچا اور اسے چھت سے منسلک کرنے والی رسی کاٹ ڈالی۔ تابان دونوں ہاتھوں کے بل فرش پر گرا اور فوراً سیدھا ہو گیا۔ اس دوران ہوشمند نے چلا کر اپنے ساتھیوں کو حملے کا حکم دیا۔ وہ انہیں اس سلسلے میں پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی تینوں افراد دہانے کی طرف بھاگے اور اس سے پہلے کہ وہاں موجود دونوں محافظ تلواریں بے نیام کرتے ان پر جا پڑے۔ ہوشمند نے با کر ارجنگ کے باپ کو پیش قبض کی نوک پر رکھ لیا۔ تابان نے دونوں مدہوش تہرامیوں کی تلواریں نکال لی اور مدہوشی کے عالم میں ہی ان کو عالم بالا پہنچا دیا۔ آبدار شمشیر کے 2 بھرپور ہاتھوں نے دونوں شرابیوں کے سر کاٹ کر گردنوں سے علیحدہ کر دیے تھے۔ خون کے فوارے ابلے اور غار کی زمین کو سرخرو کرنے لگے۔ آنن فانن بازی پلٹ چکی تھی۔